السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، ابھی حال فی الحال میں نے ایک ایسے بندے کی گفتگو آپ کو سنوائی تھی جو اپنے آپ کو سنی حنفی بریلوی کہلا رہا تھا اور اپنے آپ کو طاہر رضا کہلا رہا تھا۔ بعد میں اس نے کلر چینج کیا اور ہٹ دھرمی پر آ گیا اور میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے اول فرول بکنا شروع کر دیا، اس نے بدتمیزی شروع کی۔ بہرحال مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اس کو کچھ سخت الفاظ بولا، پر اتنا سخت نہیں بولا جتنا مجھے بولنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، میں عام آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں۔ مجھے کچھ زیادہ کہنا چاہیے تھا پر میں اتنا نہیں کہہ پایا۔ پھر بھی میں نے اس کی حقیقت کو بیان کیا۔ سمجھے مسلمانوں؟ بہرحال ہم کسی کو بے وجہ برا نہیں کہتے، بے وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ جب ہمیں کوئی چھیڑتا ہے پھر ہم اس کو نہیں چھوڑتے، یہی اپنا اصول ہے۔ دوسری بات میں یہ بتاؤں مسلمانوں کہ 85% سے زیادہ لوگ ان لوگوں میں دھوکے میں ہیں، انجانے میں ہیں، بے خبری میں ہیں، لا علمی میں ہیں۔ صرف اور صرف ان کی روزہ نماز کو دیکھ کر لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے حقیقت کو نہیں جانتے۔ اگر ان کی حقیقت کو جان لیں تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائے گا، کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنا عقیدہ ظاہر ہی نہیں کرتے۔ یہ دیوبندی وہابی اہل حدث اپنا باطل عقیدہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرتے، اپنے عقیدے کو چھپا کر، دوگلی پالیسی چلا کر یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، شہد دکھا کر زہر پلاتے ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ شہد دکھا کر زہر پلاتے ہیں، دکھاتے ہیں شہد، پلاتے ہیں زہر۔ اچھے اعمال کا ذکر کریں گے، اچھے کاموں کا ذکر کریں گے، پھر رسول پاک کی شان میں توہین سکھائیں گے۔ خیر بہرحال مسلمانوں، میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ حضرات کو، بس آپ حضرات بھی ان چیزوں کی تحقیق کر لیں، ان کی کتابیں سرچ کر لیں، دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے، آپ دوبارہ سے اہل سنت و جماعت میں داخل ہو سکیں۔ ان کے بڑے چتر چالاک لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے ہنر آزما کے جاتے ہیں، پر الحمدللہ ایک بات کہوں گا کہ حق سر چڑھ کر بولتا ہے، حق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سمجھے مسلمانوں؟ کیونکہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، میدان محشر میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا، اسی کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا، اس کے رسول کا اعلان ہے، یہ اس کا فرمان ہے۔ دنیا میں جو بھی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو
اپنی آخرت کو اچھا بناؤ. آخرت کو اچھا بنانے کے لیے اس دنیا میں ہی، اسی عارضی دنیا میں عمل کرنا ہوگا. اسی دنیا میں علماء حق سے محبت کرنی ہوگی. اسی دنیا میں رسول پاک کی شان بیان کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہوگا. اگر آپ ایسوں کے ساتھ رہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی شان میں توہین کرتے ہیں، تو پھر حساب و کتاب جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا. ایسے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہے جو رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر رسول پاک کی شان میں توہین کرتے ہیں. سمجھے مسلمانوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرہ برابر توہین کرنا یہ کفر ہے. حضور کی طرف سے ذرہ برابر دل میں میل آنا یہ کفر ہے. سمجھے مسلمان؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان بچانے کی بھی کوشش کرو. سمجھے مسلمانوں؟ میں ان لوگوں کی حقیقت کو اچھی طریقے سے جان چکا ہوں، میں نکل چکا ہوں. آپ حضرات سے بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آپ تحقیق کریں، سرچ کریں، اس کے بعد دوسرے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں گجرات سے بات کرتا ہوں. کل کسی نے آپ کو فون لگایا تھا، حنیف کر کے کوئی. حنیف کر کے؟ جی جی. پتہ نہیں، دھیان سے نکل گئی بات. وہ کچھ پوچھنے کے لیے فون لگایا، مجھے تو کچھ کام نہیں تھا آپ سے. میں ایسا پوچھ رہا تھا آپ کو کہ حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی خان والے جو تھے تو انہوں نے... کون بول رہے ہیں ویسے؟ میں گجرات سے بات کرتا ہوں. اس نے جو... گجرات سے. تو جی. آپ کا مسلک کیا ہوگا؟ مسلک دیوبندی. اچھا دیوبندی ہیں. جی جی. اچھا اچھا. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ میں ایسا پوچھ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا تھا... کیا چیز؟ فتویٰ دیا تھا نا 4 علماء پر، جن کے دیوبندی 4 علماء تھے. ہاں جی جی. ان کو فتویٰ دیا تھا. تو آخری فتویٰ ان کا کیا ہے؟ کس نے فتویٰ دیا تھا؟ وہ تو پہلے تو ادھر عرب والوں نے فتویٰ دیا تھا نا. اچھا جی ہاں. عرب والوں نے دیا تھا. عرب والوں نے فتویٰ دیوبندیوں کو. دیوبندی پر؟ جی. اچھا پھر؟ دیوبندیوں کو فتویٰ دیا. پھر اس کے جواب میں کتاب لکھی گئی المحند والمفند. آپ مولانا ہیں؟ مولانا نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں. ایسے تو مولانا نہیں. کیا پڑھتے ہو؟ جی عربی 4. عربی 4 پڑھتے ہو اور اپنی کتاب کا نام نہیں لینا آ رہا ہے؟ جی. ارے عربی 4 پڑھتے ہو اور اپنی ہی کتاب کا نام نہیں لینا آتا ہے؟ اپنی کتاب کا نام کیوں نہیں لینے آتا ہے؟ جو لکھی ہے وہ تو میں آپ کو بولتا ہوں. نام ہی آپ نے ڈھنگ سے نہیں لیا ہے. المحند والمفند وہ لکھی ہے نا. چلیے بہرحال آگے کی بات کہیے، کیا مقصد ہے، کیا بات ہے؟ مقصد میرا کہنا یہ ہے کہ آخری فتویٰ ان کا کیا تھا. کس کا کیا تھا؟ احمد رضا خان بریلوی والے جو ہے. کیا تھا فتویٰ آخری فتویٰ؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آخری فتویٰ آپ نے کیا سمجھا ہے، کیا تھا آخری فتویٰ؟ تمہید الایمان میں ہے نا. کیا تمہید الایمان کے اندر؟ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بات کرو گے آپ؟ میں واٹس ایپ پہ بات نہیں کرتا ہوں. تو میں آپ کو کتاب بھیجوں کھول کر. کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ نا. یہ سوسو مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. بالکل ڈائریکٹ بولو. میں کیا بول رہا ہوں، میرا کہنے کا مطلب کچھ نہیں. میں ایسا بول رہا ہوں آپ کو کہ آخری فتویٰ کیا تھا، مجھے اتنا جاننا ہے بس. ارے مجھے کیا پتا کیا تھا، تم بتاؤ کیا تھا. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتاؤ کیا تھا. میں نے پڑھا ہے اس لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. نہیں ہاں تو آپ نے پڑھا تو مجھے بتائیے نا کیا پڑھا ہے آپ نے. تو اس کے اندر یہ ایسا لکھا ہے کہ حاشا اللہ میں ان کی ہرگز تکفیر نہیں کرتا. اچھا میرے پاس کتاب ہے. اس کے اندر کتاب ہے؟ تمہید الایمان، احمد رضا خان کی لکھی ہوئی. اچھا جی. اس کو سمجھایا آپ نے؟ جی. کس کو؟ تمہید الایمان کو. تمہید الایمان کو سمجھا نہیں ہے، لیکن ایسا لکھا ہے. اس کی مطلب کیا ہے؟ تو جب سمجھا نہیں جی تو پھر آپ کیوں مجھ سے کہہ رہے ہو کہ آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو. آپ کا کہنے کا مطلب میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتا، لیکن دوسری بات یہ ہے بحث تم سے ہوگی بھی نہیں الحمدللہ. جی سمجھے؟ جی.
हाँ, बड़े बड़े अच्छे रमधावा तुम्हारी जमात के, जी। हाँ, आके और जलील रुस्वा होके चले गए हैं, जा चुके हैं। तो मैं तो सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे को जवाब चाहिए। मैं थोड़ी आपसे कुछ मैं क्यों तुमसे बात करूं, पहले तो ये बताओ। लेकिन वो भाई ने जिसने नंबर दिया वो बोला कि बात करो उससे। क्यों करो, किस लिए? वो उसको मैंने जो सवाल किया था उसको पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ये नंबर है, उनसे बात कर ले तू। अरे यार, उसका नंबर बताइए जरा, क्या था उसका नंबर, किसने आपको नंबर दिया है मेरा? 1 मिनट रुको। 70-6-90। 1 मिनट। 70-6-90 690 79। अच्छा, 79 706। फिर 706। जी। अच्छा अच्छा, ये भाई किस मसलक से हैं? ये भाई सुनिए, हैं? अहले सुन्नत वल जमात के आदमी ये भाई। मतलब देवबंदी हैं कि बरेलवी हैं? नहीं, बरेलवी है, बरेलवी। यानी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं? जी जी। अच्छा, आप देवबंदी से ताल्लुक रखते हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो ये भाई क्या कह रहे थे? ये भाई तो मैंने उनको जो किताब में से देखकर भेजा। आप उनको लाइन पर ले लीजिए। ठीक है, रुको। તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેમની તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपा करी लाइन पर बन्या रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેમની તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपा करी लाइन पर बन्या रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। उसका फोन व्यस्त आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? चलो मत काटो, फोन मत काटो। तो आपने उस चीज से क्या समझा कि जिसमें आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, हाशा लिल्लाह मैं इनको हरगिज काफिर नहीं कहता, मगर इन्होंने कुफ्र किए हैं और कुफ्र के बाद समझाने पर भी नहीं माने, इसलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो इबारतें इन लोगों की अरब और अजम के उलामा की बारगाह में पेश की, और फिर उन उलामा ने जो इनको पर कुफ्र का फतवा दिया है वो किताब में हुसामुल हरमैन में आज भी मौजूद हैं, और इनकी किताबें वो मौजूद हैं, और जो आपकी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद है वो भी आज मौजूद है, और वही किताब तुम्हें कुफ्र के घाट उतार रही है। जी, फिर क्या फिर? अरे इतना सुन के भी फिर नहीं, मेरे को कुफ्र के घाट जो आप जो बोले, अरे भाई आपका जी आपका अकीदा है, आपका अकीदा है क्या अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है? किसका अकीदा है? आपका अकीदा उसके अंदर तो ऐसे बोलते हैं कि इन 4 उलमा के ऊपर अरे सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। आप किताब तज़किरतुल खलील उठाइए, उसमें लिखा है कि जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब मावल्ला खुदा भी कर सकता है, जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह भी है। मैं क्या बोलता हूँ, तो बंदे क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर जाते हैं बंदे, मालूम है? के ऊपर फतवा दिया है, उनको छोड़ो, वो तो जो गलत किया है गलत को गलत साबित। मैं खुद बोलता हूँ, नहीं मैं खुद बोलता हूँ, मैं देवबंदी हूँ, लेकिन जिन्होंने गलत किया वो तो गलत ही है, उस पर कोई शक नहीं है। अब शक करे वो भी काफिर है, उसका मत उसके अंदर लिखा हुआ है, वो तो बेशक सच्ची बात है, लेकिन अब मैं ऐसा इसके अंदर पढ़ा तो मैंने समझा नहीं, मैं उसको आपके समझना चाहता हूँ। अरे जनाब, समझना क्या चाहते हैं आप? की किताब कह रही है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ऐसा अकीदा रखे कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, या ऐसा गुमान करे, ऐसा वहम करे, इस तरह का कुछ भी जहन रखे, वो शख्स जो है जहन रखे वो ना, हम ऐसा जहन नहीं रखते। हाँ, सुन तो लीजिए जी, कि वो जो है ना मुमिन नहीं है, काफिर है, मुल्हिद है, जिंदीक है,
یہ آپ کی کون سی کتاب کہہ رہی ہے؟ المہند علی المفند، جس کا نام ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو عرب سے کیوں واپس رد کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ سن تو لیجیے جی جی. اور آپ کی کئی ساری کتابیں، یعنی اس روزی بھی ہے جو کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے آپ کے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے عاشق الہی میرٹھی نے تذکرۃ الخلیل لکھی ہے، اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ لکھی ہے، اور البراہیم القاطیہ جو کہ اس نے خلیل احمد امیٹھوی نے لکھی ہے رشید احمد گنگوہی کے کہنے پر. تو یہ اتنی ساری کتابیں آپ کی یہی عقیدہ رکھی ہوئی ہیں. تو جب آپ کی کتابیں یہی عقیدہ رکھی ہوئی ہیں اور اس کتاب میں منع ہے کہ بھئی ہمارا یہ ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے، تو آپ تو خود اپنے آپ جھوٹے ہو. میں کیا بولتا ہوں کہ ان کے اوپر جو فتوا لگا وہ تو صحیح ہے، میں اس انکار نہیں کرتا، لیکن یہ جو عقیدہ رکھتے وہ تو میں نہیں رکھتا، حالانکہ میں دیوبندی ہوں. ارے بھائی دیوبندی کہلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیوبندیوں کے عقیدے، میری بات سنو بھائی جان، پہلے میری بات سنیے. ہاں. دیوبند میں رہنے والا بھی دیوبندی کہلائے گا، اس کا عقیدہ اگر سنی صحیح عقیدہ ہو کہلائے گا دیوبندی، مگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے. جی جی. ٹھیک ہے؟ اور بریلی شریف میں رہنے والا کوئی بدعقیدہ کہلائے گا تو بریلوی، پر جب اس کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے تو ایمان والا تھوڑی کہلائے گا. ہاں میں وہی کہنا مدینہ چاہتا ہوں. شریف کا رہنے والا ابو جہل ایمان والا تھوڑی کہلائے گا. میں کیا بولتا ہوں آپ کو، میں بولتا ہوں کہ دیوبندی ہوں، لیکن میں اہل سنت کے طریقوں پہ چلنے والا ہوں. وہ جو کتاب میں جو لکھا ہے وہ عقیدہ میرا نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے ایسا تو بول ہی نہیں سکتے کہ میں نے تو آپ کو ابھی تک کچھ نہیں کہا کہ آپ کافر ہو، یہ ہو وہ. میں نے ابھی تک آپ کو کہا، دیکھو اگر میں نے کہا آپ ہو کو تو بتائیے کہ نور حسن پورے مجھے یہ کہا ہے. نہیں، میں کیا بولتا ہوں آپ کو کہ وہ جو کتاب میں لکھا اس کا مطلب میرے کو سمجھا، مطلب سمجھنے کے لیے میں آپ کو پوچھا ہے، دوسرا بات تھوڑی کچھ بولتا ہوں میں آپ کو. اس کے اندر نیچے حاشیہ میں، میری بات سنو، نیچے حاشیہ کے اندر ہے نا وہ کتاب میں تمہید الایمان میں کہ حضرت اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جب حشر کے دن سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلیٰ حضرت ایسا ہوگا کہ سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کفر کے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا تھا. تو یہ تو بہت گندی بات ہے، ایسا سب کچھ لکھا ہوا ہے. لاؤ وہ وال پیپر ابھی بھیج دو مجھے اسی نمبر پہ. ہاں ٹھیک ہے، چلو بھیجتا ہوں. چلو ہاں ٹھیک کال ہے. مت کاٹنا، کال کاٹ کے بھاگو گے فون نہیں اٹھاؤں گا تمہارا، یہ یاد رکھنا. ہاں ٹھیک ہے، چلو رکو ایک منٹ. ہاں صاف ستھرا کر کے بھیجنا، ٹھیک ہے؟ ہاں رکو ایک منٹ. ہاں بالکل صاف ستھرا کلین کر کے بڑھیا کر کے. جی 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 جی. ہاں اور نہیں تو آپ وہیں سے پڑھ کے بتا دو مجھے، آپ بھیج بھی دو پڑھ کے بھی بتا دو. پڑھ کے بتا دوں؟ بھیجو بھی پڑھ کے بھی بتاؤ. ہاں چلو پہلے پڑھ کے بتا دیتا ہوں پھر نہیں بھیج پہلے دیتا ہوں. بھیج ٹھیک دو، پہلے بھیجو پھر بعد میں پڑھ کے بتاؤ. ٹھیک ہے چلو.
क्या हुआ? एक मिनट रुको। चलो पढ़ूं? भेज दिया आपने? भेजा है अभी, किताब भी भेजी है, रुको एक मिनट। लेकिन जो स्क्रीनशॉट निकाल के जो लिखा रखा है वो पढ़ूं? ये तो हिंदी में भेजा है तुमने। आप हिंदी नहीं जानते? जानता हूँ, क्यों नहीं जानता। वो किताब हिंदी में है कि उर्दू में है? हिंदी में है तो तभी तो निकली है ना। हाँ? उर्दू में भी है। बहरहाल जी, उर्दू वाली भेजिए आप। उर्दू वाली? अब उर्दू वाली मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये नेट से डाउनलोड किया आपने? क्या ये वाली किताब? हाँ, हाँ। नेट से आप लोग भी तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। कौन सी? ये किताब। कौन सी किताब? नेट से? हाँ तो डाउनलोड की है ना, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। बहरहाल चलिए वो इबारत पढ़िए, कौन सी है, क्या है क्या नहीं है। मेरे पास देखो, ओरिजिनल इसमें किताब ऐसा रखी लिखा है है वाली। कि यानी ये बंदे खुदा कौन से पे आला है? हजरत। दफा भी तो बताओ यार, अपने आप ही जी? पढ़ने लगे। अरे कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन से सफे से पढ़ रहे हो, वो भी तो बताओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ चलिए मैं आ गया उस जगह पे। हाँ बोलो। हाशिए के अंदर देखना, ठीक है? 134 के पहले, 134 से ऊपर वाला सफा है नहीं? अरे यहाँ सफा उफा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप 525 वाला पढ़ रहे हो शायद। यानी ये बंदा है खुदा आला हजरत। पढ़ो। कि यानी ये बंदा खुदा आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का अपनी तरफ इशारा है कि तुम्हें याद दिलाता है कि कयामत आएगी और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। उस दिन को याद करके बताओ कि किसी को काफिर कहने के बारे में मुसन्निफ किताब मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा ने कितनी वाज़ेह इबारतें लिखी है कि हम इन्हें काफिर कहना पसंद नहीं करते जब तक कि मजबूर ना हो जाए। यानी मुझ पर ये इल्जाम लगाना कि फुला को काफिर कह दिया, फुला को काफिर कह दिया, कितनी बेहयाई, कैसा जुल्म और कितनी गंदी बात है। आगे बस इतना ही सही है। हाँ तो फिर है बेहया हो जा। उसके आगे वाला हंसी है, जो चाहे कर, फिर सामने है। इतना तो समझा दो पहले मुझे। क्या चीज? मैंने जो अभी पढ़ा, हाँ उसको इतना तो समझा दो क्या कहना चाहते। हाँ तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि इनका जो कुफ्र है ना वो वाज़ेह था, छुपा हुआ नहीं था, खुला हुआ था, छपा हुआ था, छुपा हुआ नहीं था। इसी वजह से उनकी इबारतें जो है ना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अरब अजम के उलमा की बारगाह में पेश की। और ये खुद आला हजरत ने इनको काफिर नहीं कहा, बल्कि पहले अरब अजम के उलमा ने इनको कुफ्र कहा, काफिर कहा। ठीक है। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर आकर, समझे, जी जी, इन लोगों की हकीकत मुसलमानों को बताइए। एक मिनट जरा। हेलो। जी जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम हजरत।
ہاں حضرت آپ کہاں ہو؟ نہیں بات کر رہا ہوں فون پہ بات. اچھا اچھا ٹھیک ہے آئیے آپ. بولوں گا جانے والوں کو. جی جی وہاں روڈ بیس پہ آگے اتریے, روڈ بیس سے پھر ادھر امبیڈکر پارک کے لیے بیٹھ جائیے گا آپ. ہاں وہاں سے 5-10 روپے لے گا رکشا والا, اور پھر وہ امبیڈکر پارک سے سوار کے لیے جو ہے وہ ٹیمپو ملیں گے چھوٹے والے جو 3 پہیے والے ہوتے ہیں, 3 ویلر. ہاں کاشی پور آنگا کا نام لے دینا, کاشی پور جانا ہے, ٹھیک ہے. ہاں ادھر سے میں آ جاؤں گا جب آپ. اچھا اس کے پہلے اترو گے تو پھر آج میں اصل میں کہیں اور ہوں, گھر پہ ہوتا تو ادھر آ جاتا. آج میں ابھی ادھر خود پہ ہی ہوں. ہاں سواری اس والے راستے پہ نہیں چلتی, ویسے موٹر سائیکل والا کوئی نہ کوئی مل جائے گا. خیریت سمجھے بھائی جان. پھر ایسا کرنا آپ سنارے والے کو مطلب کاشی پور کا بول دینا, ادھر یہیں اتر جانا پھر زہر اسپتال پہ ہی, ٹھیک ہے. پہچان رہ جائے گی آپ کو. زہر اسپتال پہ زہر اسپتال پہ ہی اتر جاؤ آپ, ٹھیک ہے. اور کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل والا ادھر بہت چلتے ہیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھ جانا, ٹھیک ہے. ہاں ہاں اچھا اچھا تو ابھی کہاں اترو گے؟ چلو 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 ٹھیک. امبیڈکر پارک وہاں جا کے پہلے اترو روڈ ویز, پھر اس کے بعد مجھے فون کرو گے, میں بتا دوں گا, ٹھیک ہے حضرت. ہاں ٹھیک, وعلیکم السلام. ہاں جی بھائی جان. ایک منٹ جی میں تھوڑا باہر نکل گیا ہوں. ہاں جی بولیے. ہاں جی آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ آپ سمجھا تو دو, سمجھا رہے ہو نا ابھی آپ. ہاں تو میں نے تو سمجھا دیا. میرے اعلیٰ حضرت نے کوئی لا علم میں نہیں بتایا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. جب ان کا کفر واضح ہو گیا, منظر عام پر آ گیا, جی جی کتابوں میں چھپ گیا, چھپا ہوا نہیں رہ گیا, اور خود بھی نہیں کہا بلکہ عرب و عجم کے جو علماء تھے ان کی بارگاہ میں پہلے ان کی باتوں کو پیش کیا, انہوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا, پھر منظر عام پر اعلیٰ حضرت نے اس کو پیش کیا. جی جی ہاں پھر کیا یار, پھر وہی بات, پھر میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ان کے کفر کو جانتے ہوئے انہیں کوئی کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. جی جی ہاں لیکن اچھا یہ بتائیے, میں اگر ایسا بولوں کہ آپ کے تھانوی جی کا علم جانوروں, پاگلوں, بچوں اور کتے اور درندوں اور سوروں کی طرح تھا یا ہے, کچھ بھی اگر میں ایسا بولوں, آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ تو برا ہی لگے گا نہیں یار. اس وجہ سے برا کیوں لگے گا؟ میں نے آپ کو دیکھو پہلے ہی بول دیا ہے کہ وہ جو فتوا دیا تھا جن عبارت کو سامنے لے کے آئے تھے ہاں وہ تو صحیح تھا. ہاں تو جو صحیح بات ہے اس کو تو صحیح کہنی پڑے گی, اس کا میں انکار تھوڑی کرتا ہوں. جی ہلو اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بعد میں بات کرتا ہوں ذرا آپ سے. ٹھیک, ہاں جی بولیے. 528 جو ہے نا حاشیہ نمبر, نہیں میں نے تو آپ کو کلیئر بتا دیا. میں کیا بولتا ہوں, 528 حاشیہ نمبر پہ یہ لکھا ہے کہ یعنی مجھ پر یہ الزام لگانا کہ فلاں کو کافر کہہ دیا, تو میرے اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا نا, پہلے تو عرب و عجم کے علماء نے ہی فتوا دیا نا یار. میں ہاں عرب والوں نے فتوا دیا, ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, تو پھر لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے تو واضح کیا ہے, پہچان کرائیے یار. ہاں میں الزام لگا رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ جب میرے اعلیٰ حضرت اچھا دوسری بات یہ کہ نشانی ہے, خود اکیلوں نے نہیں کہا بلکہ عرب و عجم کے علماء نے سب نے مل کر کہا. ہاں سب نے مل کر کہا, وہ بات الگ ہے,
اس کا الزام لگا رہے ہو آپ لوگ کہ وہ ان کے پاس تو فیکٹری ہے کفر کی, وہ تو مشینری ہے کفر کی, کفر کا فتوا لگا دیتے ہیں, ایسا کر دیتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں. یہ الزام ہے یار آپ لوگوں کا, یہ بتا رہے ہیں. نہیں, میں کیا بتانا چاہتا ہوں, بتائیے. المحند والمفند چھپی برابر. اچھا میری بات سنو. ہلو, ہاں سناؤ. وہ کتاب جب چھپی تو جب عرب گئی کتاب کو عرب بھیجا. اچھا ہاں, تو پھر انہوں نے یہ کس سن میں بھیجا؟ جی کس سن میں بھیجا؟ کتاب بھیجی, میں اتنا بول رہا ہوں. کس سن میں بھیجا؟ جو علماء وہ تھے جنہوں نے کفر کا فتوا دیا تھا انہی کے دور میں بھیجا کہ بعد میں بھیجا؟ نہیں, بعد میں بھیجا ہے نا. کیوں بھیجا بعد میں جب وہ علماء نہیں تھے؟ جب انگریزوں کے پالتو پلے وہاں پر آ گئے ہوں گے تب بھیجا ہوگا نا. اور وہ کتاب بھائی جان, وہی کتاب تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا بن کے لٹک رہی ہے. میری بات سنو, عرب تو عرب ہی کہلاتے ہیں. میری بات سنو, تو اب وہ رد میں کیوں کتاب نہیں لکھی؟ انہوں نے فتوا دیا تھا, وہ تھوڑے الگ تھوڑی ہو سکتے ہیں. ارے یار, اچھا چلیے ایک اور چیز. اچھا, تبلیغی جماعت اور آپ اور وہابی یہ سب ایک ہے نا؟ ایک کیسے ہو سکتے؟ ایک نہیں ہو سکتے. وہابی کس کو بولتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے؟ ارے یار, اچھا سعودی عرب کے جو علماء ہیں آپ تو ان کو مسلمان ہی مانتے ہیں نا؟ جی مسلمان بالکل. اچھا, مگر وہ تم کو آتنکوادی مانتے ہیں اور تمہارے پچھواڑے پہ لات مار رہے ہیں. تبلیغی جماعت پر بین لگایا ہے, تبلیغی جماعت کو آتنکوادی بتایا ہے, دین اسلام کے لیے خطرناک بتایا ہے, خطرہ بتایا ہے. بولیے. ہاں, تو خطرہ بتایا ہے تو آپ جماعت کیوں جاتی ہے؟ اگر بین کر دیا جماعت نہیں جانی چاہیے نا, میں وہ بول رہا ہوں آپ کو. اچھا, یعنی آپ اہل حدیث ہیں کہ دیوبندی؟ اپنے آپ کو تو دیوبندی بتا رہے تھے یار, آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ میں کیا بولتا ہوں, آپ بولتے ہو کہ تبلیغ ادھر بین لگا دیا. آپ تو انہیں صحیح مانتے ہو نا, اب تو جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ کن کے پیچھے؟ وہابیوں کے پیچھے, وہ جو اہل حدیث لوگ ہیں. اہل حدیث کے پیچھے تین اہل حدیثوں نے تمہارے اوپر جو ہے بین لگایا ہے, تمہاری جماعت کو باطل بتایا ہے اور گمراہ بتایا ہے, دین اسلام کے لیے خطرہ بتایا ہے. نماز پڑھو گے ان کے پیچھے نہیں پڑھو گے؟ ہم تو پڑھتے ہیں نماز, لیکن آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں نا آپ؟ ارے یار, ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. کسی بھی باطل بد مذہب بد عقیدے کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھے؟ میری بات سنو, مجھے اتنی زیادہ بحث نہیں کرنی آپ کے سامنے. میرے کو جتنا سمجھ, تمہیں پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارے بڑے بڑے نہیں کر پائیں گے. ارے میں کیا بولتا ہوں, بڑے بڑے کر نہیں پا. میں کہاں بولتا ہوں میں آپ سے جیتنے کے لیے آیا ہوں. مجھے سمجھنا ہے. میں تم خواہ کی بحث کر رہے ہو. جی, تم خواہ کی بحث کر رہے ہو, اپنے آپ کو بہت چتر چالاک سمجھ رہے ہو. تمہارے جیسے چتر چالاک دن میں 36 آتے ہیں. ارے میں کہاں بولتا ہوں میں چتر سمجھ رہا ہوں. مجھے سمجھنا ہے, آپ کے بات سمجھنی ہے, اس لیے میں نے کال کیا ہے آپ کو. یہ سمجھنے والا انداز ہے ہی نہیں جناب, انداز ہی بتا دیتا ہے سمجھنے والے کا. ہاں تو ٹھیک ہے, سمجھا تو دو میرے کو. سمجھانے میں تو کوئی دقت نہیں ہے نا آپ کو. میرے اعلیٰ حضرت پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی احمد رضا تو کفر کی فیکٹری ہیں, کفر کی مشینری ہیں, وہ تو کسی پر بھی کفر کا فتوا دے دیتے ہیں. ہاں, تو ایسے کسی پر بھی کفر کا فتوا نہیں دیا. تمہارے 4 اکابروں پر جو کفر کا فتوا آیا ہے, جی ٹھیک ہے, وہ اعلیٰ حضرت نے شروع میں پہلے ان کو سمجھایا. جب یہ نہیں مانے تو عرب و عجم کے جو علماء تھے ان کی بارگاہ میں پیش کیا. جی ٹھیک ہے. اور پھر یہاں آ کر جو ہے ان کی یہ حقیقت بتائی, اور ایک کتاب جس میں ان لوگوں کے جو علماء ہیں, ان تمام علماء کے جو بھی عرب و عجم کے علماء تھے, ٹھیک ہے, ان کے دستخط بھی موجود ہے جو ان پر جو ہے کفر کا فتوا دیا تھا. 135 جنے, 230 جنے, 35 کچھ ایسی کچھ ہیں, 250 کے آس پاس کچھ علماء تھے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ کتاب آج بھی موجود ہے. جی کیا نام ہے کتاب کا؟ حسام الحرمین. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے نام بتایا تھا آپ کو. حسام الحرمین, یہ بریلوی خان کی لکھی ہوئی ہے کتاب. بریلوی خان کون ہوتا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی والے, ان کی. آپ کو نام ہی یاد نہیں آ رہا ہے. بریلوی تو بہت سارے, بریلی شریف میں تو بہت سارے خان ہیں. ارے میرے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لو نا یار. ہاں ٹھیک ہے, ان کی لکھی بریلوی خان یہ کیا ہے بریلوی خان یار؟ میں وہی بولتا ہوں, ان کی لکھی ہوئی ہے نا کتاب. یار کیسے کر کے تمہیں سمجھاؤں کہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ارے یار اس میں جو تمہارے علماء پر فتوے دیے ہیں نا, اور جن کے جو دستخط موجود ہے نا, وہ اس کتاب میں سب بھرا ہوا ہے.
अच्छा, جو تمہارے علماء کے کفر ہے نا وہ بھی موجود ہیں، اور لیکن وہاں کے جو علماء تھے عرب و عجم کے ان کے دستخط بھی موجود ہیں. لیکن حضرت ایک بات، بڑھیا. جی ہلو، جی جی. میں ایسا پوچھتا ہوں کہ وہ 4 علماء کے اوپر جو فتویٰ دیا تو پھر سب کے اوپر تو نہیں ہے نا، جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے اوپر ہے نا. بھائی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کافر ہیں، اگر میں نے کہا ہو تو بولیے. نہیں آپ نے کہا نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسا. ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی ان کے جیسا ہی کافر ہے. یہ ہاں آپ نے آگے کی بات نہیں سنی. ہاں سنی، چلو اچھی بات ہے. اور آج جو اچھا یہ بتائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک چیز پوچھی تھی آپ سے کہ میں اگر آپ کے تھانوی جی کو ایسا بولوں کہ آپ کے تھانوی جی کا علم جانور، پاگل بچے، کتے، سور کی طرح ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ آپ نے کیا بولا تھا؟ برا لگے گا نہیں یار، برائی تو برا ہی لگے گا. برا لگے گا، کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. جی جی. تو ہم بھی رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمارے نبی کو کوئی ایسا بولے تو ہمیں کیا اچھا لگے گا؟ ارے یار میں آپ کو پہلے ہی بول دیا کہ جو بولا وہ تو صحیح ہے، کفر پر تو پھر شک تھانوی کو کافر مانو. تھانوی نے کفر کیا تو بولو کہ ہاں وہ کافر ہے. میں کہاں آپ کو منع بولا؟ ایک مرتبہ منع بولا ہو تو بولو میرے کو. جی صحیح ہے، میں اس پہ وہ انکار نہیں کرتا. تو کہیے کہ ہاں تھانوی نے یہ کفر کیا ہے، وہ کافر ہے. تھانوی جو کیا ہے وہ تو کفری ہے نا، کفری ہے جو شبد جس نے کفر ہے نا. تو بولیے آپ بھی کہ آپ کے نبی کو جو ایسا بولے وہ کافر ہے. نبی کو ایسا بولے گا وہ تو بولو، کافر. ایسا کر کے بولو، ایسا کر کے بولو، اپنی طرف نسبت کر کے بولو کہ جو میرے نبی کو ایسا بولے. جو میرے نبی کو ایسا بولے وہ ایسا کافر ہے. ایسا کافر ہے؟ کیسا کافر ہے بولو. جو میرے نبی کو ایسا بولے، ہاں جیسا آپ نے بولا ابھی میرے کو، وہ ہاں. کافر ہے. میں بولتا ہوں آپ کو. کافر ہے نا. جی 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب کسی دوسرے کا ریمانڈ لوں؟ جی. کسی دوسرے کو لائن پر لوں؟ اب یعنی میں مطلب کسی آپ کے اور دوسرے مولوی کو لائن پر لوں؟ دیکھیے میں نے ابھی تک آپ کو کچھ بھی نہیں کہا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ گمراہ ہیں، نہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ بدعتی ہیں، نہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کافر ہیں. میں نے آپ سے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے بھائی جان. جی جی آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بریلوی حضرات کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو ایسا ہمارا سسٹم ہے ہی نہیں. نہیں کہتے ہیں نا، سسٹم ہے ہی نہیں. بھائی جان دیکھیے، ہم نے تو آپ کو، تو میں نے تو نہیں کہا آپ کو میں نے کچھ بھی. آپ نے نہیں ابھی تک کہا. جب سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ، میں نے ابھی تک آپ کو کچھ کہا ہے؟ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، ہاں. لیکن بولنے والے ایسا بولتے ہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو. بولنے والوں کی یار پھر وہی بات. دیکھو ایسے تو بولنے والے آپ کی جماعت کے بھی لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، اور قبر پجاری کہتے ہیں، حلوہ خور کہتے ہیں. ایسے کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں. لیکن آپ کے تو کافر کہتے ہیں نا ابھی تک. ہیں؟ ابھی تک کافر کہتے ہیں. ایک کو تھے، 4 کو کیا تھا نا، سب کو کیوں کہنے کی ضرورت ہے؟ ایسا بھائی آپ نے ہماری پوری بات ہی نہیں سنی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھانوی، ننوتوی، میٹوی، گنگوہی، یہ جو آپ کے 4 اکابر ہیں، جی. انہوں نے جو کفر کیے ہیں، ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو ان کو ابھی بھی مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. میں ایسا کہاں بولتا ہوں، میں وہی تو لکھا ہوں. لیکن یہ قیامت کی جو بات آئی کہ پولا نے کافر کہہ دیا، تو کتنی گندی بات ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا چیز قیامت کی بات آئی؟ دیکھو فلا کو، یعنی مجھ پر یہ الزام لگانا. کون سا الزام لگانا؟ کس پر الزام لگانا؟ الزام لگانا کہ ہم کس کو پر؟ یعنی احمد رضا خان اپنے آپ کو بول رہے ہیں. ہاں تو آپ کی جماعت کے لوگ جو الزام لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ آپ کی جماعت کے لوگ جو الزام لگاتے ہیں اور جو یہ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان تو کفر کی فیکٹری ہیں، کفر کی مشینری ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں کافر کہہ دیتے ہیں، کافر بول دیتے ہیں، یہ الزام ہے، اس کو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. تو فلا کو کافر کہیے، کتنی بے حیائی، کیسا ظلم اور کتنی گندی بات ہے. وہ تو بات آپ کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یار، تمہارے سمجھ میں آئے تب نا. پر یار آپ میری بات کو واپس نہیں سمجھتے. آپ نے تھانوی جی کو کافر مانا نا؟ تھانوی جی تو دیکھو میں کیا بولتا ہوں، جو ایسا شبد بولے وہ تو کافر ہے. میں ابھی کافر ہے نا. اچھا اب یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جی آخری یا نبی. حضور کے بعد کوئی اور بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہے. آخری نبی ہے نا. جی 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 اچھا یہ عقیدہ رکھنا صرف عوام کا خیال ہے یا عالموں کا بھی؟ جی. ایسا عقیدہ رکھنا عوام کا خیال ہے یا عالموں کا بھی؟ یہ خیال رکھنا، ہاں یہ خیال رکھنا عالموں کا بھی ہے نا عوام کا بھی ہے؟ عوام اور عالم دونوں کا. جی. اچھا اگر کوئی خالی یہ بات کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، تو اس میں تو عالم چھوٹ گئے، صرف عوام کا خیال بتایا. اور آگے لکھا
کہ اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے حضور کو کوئی فضیلت نہیں ہے معاذ اللہ، تو زمانے کے اعتبار سے بھی حضور کو فضیلت حاصل ہے یا نہیں؟ کیا بولتا ہوں آپ کو، جو آپ کو سنا رہے ہیں مجھے، ہاں اس کے اوپر میں ایسا بولتا ہوں، ہلو غلط یہ میں دیوبند کے مدرسے میں پڑھتا ہوں تو ایسا آج کیوں نہیں سکھاتے، میں وہ بولتا ہوں آپ کو۔ ارے بھائی میں بھی 15 سال سے زیادہ رہا ہوں بھائی جان، کہاں پر؟ یہ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ کفر کی باتیں نہیں بتاتے ہیں، اگر کفر کی باتیں یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے بھائی جان۔ اچھا ایک بات اور، اگر یہ بتایا ہوا حوالہ غلط ثابت نکلے تو میری طرف سے 10,000 روپے کا انعام۔ تو میں کیا بولتا ہوں کہ غلط، میں بولا کہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم کو پڑھانا چاہیے نا ایسا۔ نہیں تو وہ چھپاتے کیوں ہیں اپنے کفر کو؟ اپنے کفر کو چھپاتے، لیکن میری بات سنو کہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے ان 4 کے اوپر، تو آج میں ایسا بولتا ہوں میں کہ نے آپ کو آگاہ کیا ہے، کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ تحذیر الناس، ہاں جی جی، یہ دیوبندیوں کی ہے نا؟ ہاں دیوبندیوں کی ہے، مولوی قاسم نانوتوی کی ہے، جی 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 جی۔ ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجوں گا، ویڈیو بھیج دیجیے گا جب بھی آپ کو بھیجنا ہو، جی پہلے جی میری بات کو سن لیجیے آپ۔ جی سنا دیجیے۔ ہاں تو جو یہ کہے کہ معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ حضور کو آخری نبی صرف عوام مانتے ہیں، صرف عوام کے خیال میں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، جی جی عوام مانتی ہے، جی جی جی۔ تو عالموں کو تو انہوں نے ہٹا دیا۔ عالموں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، سمجھدار لوگوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اہل فہم پر، یعنی اہل علم پر، دانش مندوں پر، عقل مندوں پر روشن ہوگا جی کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ جی جی۔ تقدم یعنی پہلے، تاخری یعنی بعد میں، ہے نا؟ تحذیر الناس کے یعنی اندر پہلے حضور پہلے آتے یا بعد میں، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ تحذیر الناس کے اندر ہے نا؟ ہاں ہاں تحذیر الناس کے اندر ہے۔ لیکن میں کیا تو بولتا ہوں، ہمارے نبی کو میں آپ سے جاننا یہی چاہتا ہوں کہ جو زمانے کے اعتبار سے حضور کی فضیلت کا انکار کیا، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا حضور کو ہم زمانے کے اعتبار سے فضیلت حاصل نہیں ہے؟ حضور کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ ہمارے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ جی اول آخرین ہے نا؟ کسی اور کو یہ فضیلت ملی؟ نہیں ملی۔ نہیں ملی۔ جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن ہم کو کافر ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی نے اس بات کو کہا ہے۔ جی جی آپ کی بات صحیح ہے، میں ایسا اس کی اب ایک اور بات سن لیجیے آگے کی۔ کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو بہی مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ میری بات سنو، ایک منٹ پہلے میری پوری بات سن لیجیے، سمجھ لیجیے۔ جی 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 وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ عقیدہ صرف عوام کا ہے۔ جی ہاں یہ صرف عقیدہ عوام کا ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ ہر مسلمان کا ہے، ہر مسلمان کا ہے، لیکن میں کیا اس میں عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہیں۔ دیکھو میں کیا کہتا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ تو بتائیے اب اس عقیدے سے مولوی قاسم نانوتوی کافر ہوئے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو سب کا پہلے ہی بتا دیا، سب کافر ہوتے ہیں، ایسا بولنے والا کافر ہی ہے۔ دیکھو کافر ہے نا؟ کیوں نہیں پڑھاتے آج؟ ایسا بولتا ہوں ایسا۔ ہاں تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، وہ 4 آدمیوں میں اپنے عقیدے کی بات ہی نہیں بتاتے بھائی جان۔ ہاں چھپاتے۔ اچھا یہ بتائیے چور چوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ چور چوری کرتا ہے، کرتا ہے، اسی لیے تو چور کہلایا جاتا ہے۔ جی کیا وہ چوری کرنے جائے گا تو آپ کو بتا کے جائے گا کہ میں چوری کروں گا؟ نہیں بتائے گا، اپنے گروپ کو ہی تو بتائے گا کہ وہاں فلاں جگہ موقع ماریں گے۔ جی 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 بالکل۔ تو کیا سب کو بتا کے جائے گا؟ شور کاٹ کے جائے گا؟ محلے والوں سے بھی چھپ کے جاتا ہے، تو رات میں 2 بجے 12 بجے اٹھ کے جاتا ہے، 10 بجے اٹھ کے جاتا ہے۔ میں کیا بولتا ہوں، میری بات سنو آپ پہلے میری بات کو سمجھ لیجیے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارے چور جو ہوتا ہے نا، چور جو دنیا کا مال چراتا ہے، جی یہ پھر بھی اچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ گناہ معاف ہونے کے بعد جنت میں چلا جائے ایمان والا ہو تو، مگر جو ایمان کا چور ہے، ایمان کا لٹیرا ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، جس کے پاس خود اپنا ہی ایمان نہیں ہے، وہ تو جہنم میں ہی جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ بالکل سمجھے بھائی جان؟ جی 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 جی۔ تو ایمان چرانے والے چور سے بہتر ہے یہ دنیا کا مال چرانے والا چور۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس کے سینے میں ایمان ہو، سمجھے؟ جی جی کیونکہ حضور نے وعدہ لیا ہے کہ میں چوروں اور زانیوں کی بھی بخشش کراؤں گا۔ جی جی حضور نے فرمایا نا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کراؤں گا۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ چوروں اور زانیوں کی بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سمجھے بھائی جان؟ جی تو یہ جی جو وہابی دیوبندی ہے نا، یہ ایمان کے چور ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں بھائی جان۔
میں کیا آپ سے میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، آپ سے درخواست کروں گا، منت کروں گا کہ اس باطل فرقے کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے نبی کا دشمن ہے. جی جی میں کیا بولتا، وہ آپ کی بات صحیح ہے، انشاءاللہ میری بات سنو. لیکن بتائیے. سب دیوبندیوں کو آج جو دعوت اسلامی والے آتے ہیں نا، سب کو کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ سب بولتا ہوں آپ کسی کو. ایک دعوت اسلامی والے سے میری بات کرائیے کہ کسی ایک دعوت اسلامی والے نے ہر دیوبندی کو کافر کہا ہو. تو ٹھیک ہے، ہر دیوبندی کو بولیں گے، جب بولیں گے تب میں آپ کو بات کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں 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 بولیں گے نہیں، تم اس کو اکسانا مت. پہلے آپ میری بات کرائیے گا، مجھے پوچھوائیے گا، میری بات کرائیے گا کہ ہر دیوبندی کافر ہے کیا. یار کیوں جھوٹے الزام لگاتے ہو؟ یہی باتیں ہمیں تمہاری پسند نہیں ہے. جھوٹ بھی بولتے ہو اور پھر جو ہے یار شاہ بھی بنتے ہو. میری بات سنو، جو بولیں گے تو بات کرائیں گے نا، تب پھر ہم وہی بات، کچھ نہیں اکسائیں گے، نہیں، جب بولیں گے تب بولیں گے تو بس. ایسے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. دعوت اسلامی والے سے ویسے ہی اس چیز سے دور رہتے ہیں، وہ تو انتشار کی بات ہی نہیں کرتے ہیں یار. جب میں کیا بولتا ہوں، جب بولیں گے تب آپ سے بات پھر وہی کراؤں بات گا. میں کہہ رہا ہوں، دعوت اسلامی والے تو اس پنگے میں پڑتے ہی نہیں ہیں، میں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اپنا کام کر رہے ہیں تو بولتے کیوں ہیں؟ میں یا آپ کو یہ پھر وہی جاننا. بات. جی بولتے ارے ہیں تمہیں، ارے یار تم، وہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے یار. وہ تو صرف اپنے جو ہے اصلاح میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی اسلام میں لگے ہوئے. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن تو بولنے پھر تم والے جو کہہ رہے ہو کہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ سب کو کافر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ تم لوگوں کو بڑے اچھے سے لیتے ہیں یار، بڑے اچھے سے تم سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں یار. جب اور بولیں گے ہماری تب کس بات پر ہی ان سے جو ہے تھوڑی کھٹپٹ رہتی ہے دعوت اسلامی والوں سے کہ یار تم دیوبندی سے بھی بات کرتے ہو اور اہل حدیث سے بھی بات کرتے ہو. جب بولیں گے تب میں آپ سے بات کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دعوت اسلامی والے سب کو کافر نہیں کہتے، سب دیوبندیوں کو یا سب وہابیوں کو. سب کو نہیں کہتے تو، لیکن میری بات سنو، آپ بولتے ارے ہیں جو سب کو کفر نہیں کہے گا تو اسے تو کافر کہا جائے گا نا. چور چوری کرے گا تو چور کو تو چور کہا جائے گا نا. ہاں میری بات سنو، چور چوری کرے گا اس کو کہا جائے گا، تو سب کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایسا ہی ہوں. میرے بھائی وہ تو یار ہم تو تھوڑا بہت بول بھی دیتے ہیں، جی وہ تو اتنا بولتے بھی نہیں یار. کون؟ اس چیز پر تو وہ بات ہی نہیں کرتے زیادہ. اگر بولیں گے تب میں بات کراؤں گا تو آپ ان کو سمجھائیں گے. مجھے معلوم ہے، مجھے پتا رہے گا یہاں سے کہ کون آدمی بول رہا ہے، کون نہیں بول رہا ہے. دعوت اسلامی کا کوئی بن کے اپنے آپ کو بولنے لگے کہ میں دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، میں مان جاؤں گا کیا؟ مجھے تو بیوقوف سمجھ رہے ہو کیا؟ میں کیا بولتا ہوں؟ بیوقوف بنانے کی بات پھر کیا ہے؟ جو ہوگا وہ بولوں گا نا میں آپ کو. ایسے میں نہیں مانتا ہوں. ویڈیو کال پہ بھی نہیں مانو گے؟ نہ میں ویڈیو کال بھی نہیں کرتا ہوں. ارے یار کیا بات کرتے ہو آپ؟ تو ٹھیک ہے، مجھے چلو معلوم ہے نا، مجھے پتا ہے نا، ہماری اسی وجہ سے ان لوگوں سے کھٹپٹ رہتی ہے. ارے آپ پھر بھی ماننے کے لیے تیار تو رہنا پڑے گا نا آپ کو. پھر وہی بات، تم اپنے کسی بھی دیوبندر کو جو ہے تم اہل حدیث وہ بنا دو، تم دعوت اسلامی والا، تو میں ایسے مان جاؤں گا. تو وہ اس کے منہ سے بولے گا جو میں جب خود بول رہا ہوں کہ وہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے، وہ تو صرف اصلاح کی بات کرتے ہیں یار. ارے بولتے میرے بھائی، نہیں بولتے نا. آپ بولتے ہو، بولتے نہیں جو ہر دیوبندی کو کافر نہیں کہا گیا. آپ بولتے ہو، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بولنے والے بولتے ہیں یار. آپ میری بات کو سمجھتے نہیں. میرے دوست آپ مانیے نا، میری بات کا یقین کیجیے آپ. ہاں ٹھیک ہے، چلو جب بولیں گے تو بات بھی نہیں کرو گے، جب بات سمجھاؤ گے تو صحیح نا اس کو. میں یار، ارے میرے پاس کلر بدل کے بہت لوگ آتے ہیں یار. کل ہی پرسوں ایک بندہ آیا اور اپنے آپ کو بتانے لگا کہ میں، کیا نام لیا تھا اس نے، طاہر رضا بول رہا ہوں. وہ تھا سڑا ہوا بدبودار دیوبندی. ہاں دیوبندی تھا. ہاں دیوبندی تھا. بولا طاہر رضا بول رہا ہوں. ہاں پھر میں بات کرتا رہا. میں نے تھانوی کو بھی کافر کہلوایا، ننوتوی کو بھی کافر کہلوایا، گنگوہی کو بھی کافر کہلوایا، میٹھوی کو بھی کافر کہلوایا، اور اس نے کہہ ڈالا کہ ہاں یہ لوگ کافر ہیں. ہاں پھر بعد میں اپنا زہر اگل رہا تھا. میں نے کہا تیری پہلے کی آڈیو ریکارڈ ہے میرے پاس. میں نے کہا تو نے جو ہے اپنے 4 اکابر کو کافر کہا ہے، سمجھے؟ جی ہاں تو میں نے کہا ڈالوں گا میں دونوں کو ایک ساتھ، سمجھے؟ وہ تو الو بنانے والے الو، وہ تو چالاکی تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. نہیں ہاں تو ایسے ہی چالاک، ایسے ہی بہت بڑے چتر چالاک آتے رہتے ہیں میرے پاس. تو میں ادھر جو بولتا ہے اس کو ادھر لے کے آؤں آپ کے پاس، تو سمجھاؤ گے آپ اس کو؟ ہاں بالکل. ہاں ٹھیک ہے، چلو لے کے آؤں گا بس. جزاک اللہ. میں کیا بولتا ہوں آپ کو؟ جی میں آپ کو ویڈیو بھیجوں اس کی، ذرا میرے کو پھر بولنا نا کیا ہے کیا نہیں ہے. کیا ویڈیو بھیجو گے آپ؟
एक अहले हदीस है, हाँ वो मलफूजाते है ना, मलफूजाते आला हजरत किताब है ना। अहले हेलो? हदीस को आप क्या मानते हो, मुसलमान या काफिर? कौन? आप देखो मैं तो किसी अहले हदीस और देवबंदियों में दोनों में मुनाजरा होता है और दोनों एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला काफिर कहते हैं। आप बताइए आप क्या कहते हैं, आप अपने उलमा के अकीदे पर हैं कि नहीं है? मेरी बात सुनो, मैं सुनाओ। तो किसी कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं किताब भेजूंगा एक तो आपकी जमात के जो उलमा हैं, समझे, जी। तो वो देवबंदी अहले हदीसों को काफिर कहते हैं और जो अहले हदीस हैं वो आप लोगों को मुशरिक कहते हैं। तो कहने दो ना, वो उनको कहते हैं, वो उनको कहते हैं, कहने दो, मैं किसी को क्यों कहूँ, समझ गए। लेकिन मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ऐसा है ये जो अहले हदीस हैं ये बहुत बड़े, और मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे अहले हदीस जमात को चैलेंज करता हूँ कि वो सुन्नी हनफी बरेलवियों की एक भी कोई ऐसी बात नहीं पेश कर सकते जिससे हमारे ऊपर कोई शिर्क साबित होता हो या कोई कुफ्र साबित होता हो। मैं लिख के दे सकता हूँ जी। तो आप लिख, पूरे चैलेंज के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात सही है, तो थोड़ा खुलासा कर देना मेरे को। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तौबा करके अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो जाओ बस। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ही बरोबर है। मैं यूं नहीं बोलता कि कौन कौन बराबर है कौन है, मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मैं अहले हदीसों से अहले खबीसों से बात नहीं करता, क्योंकि ये लोग ना खाली के बैंगन है, और ये लोग ना अपनी जमात को मानते हैं ना अपने आलिमों को मानते हैं, समझे। तो कोई अहले हदीस आपसे बात करे तो नहीं करोगे आप? मैं इन लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लोग टिक के बात नहीं करते। अच्छा। हाँ, अगर इनके उलमा की किताबें इनको बताओ तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम इनको नहीं मानते। वहीदुज्जमा हैदराबादी वो अहले हदीस था कि नहीं, बताइए, गैर मुकल्लिद था कि नहीं? कौन? वहीदुज्जमा हैदराबादी। वो तो मुताला करके बताएंगे, मुताला नहीं है मेरा। वो पहले देवबंदी था जी, फिर वो अहले हदीस हुआ। जी जी। हाँ, और उसी में मर गया। बहुत बड़ा इमाम था इनका, अहले हदीसों का, जी जी। गैर मुकल्लिदों का। उसने अपनी किताब उसने अपनी किताब नुज़ुल अबरार में पता है क्या लिखा है? क्या लिखा है? यार मुझसे ना ये बातें सारी बोली नहीं जाती कि क्या लिखा है उसने। अच्छा अच्छा, ऐसा है। उसने यार ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि मेरी इस तरफ जुबान ही नहीं चलती है। अच्छा अच्छा। वो तो गंदी और घटिया बातें लिखी है यार। माँ बहन के साथ कोई मुंह काला करेगा, ये बताइए? माँ बहन के साथ कोई मुंह काला करेगा? कौन करेगा? कह रहा हूँ मैं आपसे। कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं नहीं नहीं। उसने दावत दी है इस चीज की कि माँ बहन बेटी से जिना कर सकते हैं, जिना जायज है। अल्लाह अल्लाह। चलो, सालों की बखियां उधड़ जाती हैं जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी जमात क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे अकाबिर कौन से हैं, तो टिकते नहीं, भागते हैं साले, गाली बकते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ ठीक है, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, उसको आप तहकीक करके थोड़ा मेरे को बताना सही है या गलत। हाँ ठीक है। एक मिनट। किसने मारी है पथरी? हाँ, हेलो, एक मिनट एक मिनट। चलो ठीक है, रखो, मैं जरा किसी काम में हूँ। तो मैं आपको भेज दूं वीडियो? अरे मुझे जरूरत नहीं है उसकी वीडियो की, और मैं तुमसे खुल के कह चुका हूँ, वो हमारा ना तो कोई कुफ्र साबित कर सकता है ना कोई शिर्क साबित करता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, और आप भी चेक कर लेना पहले उसको, ठीक है? अगर आपको शिर्क या कुफ्र कोई नजर आता हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा। जी जी, ठीक है, चलो। हाँ, आप अपने काबिरीन को मानते हो, ठीक है? आप मुकल्लिद हो, आप जिम्मेदार आदमी हो। जी 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 जी, ठीक है। वो गैर जिम्मेदार लोग हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, वो सिर्फ अपने आप को मानते हैं, समझे? जी जी जी। हाँ, और वक्त आने पर तो मैं बता दूं, क्या बोलूं यार। चलो छोड़ो, कहोगे कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तो। तो मैं वीडियो ना भेजूं आपको मौलाना? मैं मौलाना नहीं हूँ भाईजान। अच्छा, मौलाना नहीं? साधारण इंसान हूँ, आम आदमी हूँ।
आम आदमी होती, इतनी अच्छी बात करते हो, अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए। آپ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वीडियो में मत भेजो ना आपको। رہنے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ تمہارا کفر ہے یا یہ شرک ہے. بس اگر وہ ہوگا تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا. ایسا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چلو. میں ان غیر مقلدوں سے بالکل بھی بات نہیں کرتا ہوں. اچھا ایسا ہے، ہاں، کیونکہ یہ لاوارث لوگ ہیں. اچھا یہ چلو وارث ٹھیک نہیں ہے، آپ وارث لوگ ہیں. آپ اپنے اچھا. علماء کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. جی 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 ہاں، ٹھیک ہے چلو. اور یہ غیر مقلد ہیں. اچھا اور یہ ایک نمبر کے مہا جاہل ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا جاہل، ایک ہوتا مہا جاہل. ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ ٹھیک ہے کی سر. برکت عطا فرمائے. اور اگر میری باتیں کچھ سخت لگی ہوں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. ارے سخت نہیں، جو ہے وہ آپ نے صحیح بتایا ہے. ہاں، مجھے تو اتنا ہی معلوم کرنا تھا. ٹھیک ہے. ایک صاحب ہے. ان دیوبندیوں کو خود اپنے گھر کا علم نہیں ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ دیوبندیوں میں جو ہے یہ جو کالا کوا ہے زاغ معروفہ، یہ جو عام کوا پایا جاتا ہے دیسی کوا، یہ کھانا ثواب ہے. ان کو خود پتہ نہیں ہے. اور دیوبندیوں کے یہاں بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، بغیر وضو نماز کی اجازت دی، اور زنا کرنے کی اجازت دی، اور شراب پینے کی اجازت دی. بتائیے کیا یہ تینوں چیزیں شریعت میں جائز ہیں، مذہب اسلام میں جائز ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، سمجھے؟ اور شریعت اسلامیہ میں زنا کی بڑی سخت سزا ہے، شراب کی بھی بڑی سخت سزا ہے. جو دنیا میں شراب پیتے ہیں انہیں قیامت میں خون پیپ پلایا جائے گا. مگر وہابیوں دیوبندیوں کے یہاں شراب پینے کی اجازت دی جاتی ہے، زنا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے تو پھر میں اسے 10,000 روپے کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں. اور اگر واقعی یہ بات سچی ہے کہ بغیر وضو کی نماز کی اجازت دی، شراب پینے کی اجازت دی، زنا کی اجازت دی، تو پھر اس دیوبندی دھرم سے توبہ کر کے یہ سارے کے سارے بیچارے جو انجان آدمی ہیں دیوبندیت میں، جو بے خبر ہیں، جو نادان ہیں، جو بے خبری میں ان لوگوں کو صحیح سمجھ کے ان میں رہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نکل جائیں، توبہ کر لیں دیوبندیت سے، اور اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی کو قبول کر لیں.